اللہ نے عورت کو حجاب کا ہرگز حکم نہیں دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں میرے پاس ایک طالب علم لڑکی آئی اور پوچھا کیا قرآن پاک میں کوئی ایک بھی ایسی آیت ہے جو عورت پر حجاب کی فرضیت یا پابندی ثابت کرتی ہو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک پہلے اپنا تعارف تو کراؤ۔ طالبہ میں یونیورسٹی میں آخری سال کی ایک طالبہ ہوں اور میرے بہترین علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو حجاب کا ہرگز حکم نہیں دیا، اس لیے میں بے پردہ رہتی ہوں۔ تاہم میں اپنے اصل سے بالکل جڑی ہوئی ہوں اور اس بات پر اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اچھا تو مجھے چند ایک سوال پوچھنے دو۔ طالبہ جی بالکل۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر تمہارے سامنے ایک ہی مطلب والا لفظ 3 مختلف طریقوں سے پیش کیا جائے تو تم کیا مطلب اخذ کرو گی؟ طالبہ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر میں تمہیں کہوں کہ مجھے اپنا یونیورسٹی گریجویشن کی ڈگری دکھاؤ، آپ نے پھر کہا، یا میں تمہیں یوں کہوں کہ اپنی یونیورسٹی گریجویشن کا رزلٹ کارڈ دکھاؤ، آپ نے پھر کہا، یا پھر میں تمہیں یوں کہوں کہ اپنی یونیورسٹی گریجویشن کی فائنل رپورٹ دکھاؤ، تو تم کیا نتیجہ اخذ کرو گی؟ طالبہ میں ان تینوں باتوں سے یہی سمجھوں گی کہ آپ میرا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان تینوں باتوں میں کوئی بھی تو ایسی بات پوشیدہ نہیں ہے جو مجھے کسی شک میں ڈالے، کیونکہ ڈگری، رزلٹ کارڈ یا فائنل تعلیمی رپورٹ سب ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ میرا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بس میرا یہی مطلب تھا جو تم نے سمجھ لیا ہے۔ طالبہ لیکن آپ کی اس منطق کا میرے حجاب کے سوال سے کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں 3 ایسے استعارے استعمال کیے ہیں جو عورت کے حجاب پر دلالت کرتے ہیں۔ طالبہ نے حیرت سے پوچھا وہ کیا ہے اور کس طرح؟ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ تبارک و تعالی نے پردہ دار عورت کی جو صفات بیان کی ہیں انہیں 3 تشبیہات یا استعاروں الحجاب، الجلباب، الخمار سے بیان فرمایا ہے، جن کا مطلب بس ایک ہی بنتا ہے۔ تم ان 3 تشبیہات سے کیا سمجھو گی پھر؟ طالبہ خاموش۔ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ ایسا موضوع ہے جس پر اختلاف رائے تو بنتا ہی نہیں، بالکل ایسے ہی جیسے تم ڈگری، رزلٹ کارڈ یا فائنل تعلیمی رپورٹ سے ایک ہی بات سمجھی ہو۔ طالبہ مجھے آپ کا سمجھانے کا انداز بہت بھلا لگ رہا ہے مگر مزید وضاحت طلب ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پردہ دار عورتوں کی پہلی صفت، ترجمہ، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہی۔ باری تعالیٰ نے پردہ دار عورتوں کی جو دوسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ دار عورتوں کی جو تیسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کیا ابھی بھی تمہارے خیال میں یہ 3 تشبیہات عورت کے پردہ کی طرف اشارہ نہیں کر رہی؟ طالبہ مجھے آپ کی باتوں سے صدمہ پہنچ رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ٹھہرو، مجھے ان 3 تشبیہات کی عربی گرامر سے وضاحت کرنے دو۔ عربی گرامر میں الخمار اس اوڑھنی کو کہتے ہیں جس سے عورت اپنا سر ڈھانپتی ہے، تاہم یہ اتنا بڑا ہو جو سینے کو ڈھانپتا ہوا گھٹنوں تک جاتا ہو، اور الجلباب ایسی کھلی قمیص کو کہتے ہیں جس پر سر ڈھانپنے والا حصہ مڑا ہوا اور اس کے بازو بھی بنے ہوئے ہوں۔ فی زمانہ اس کی بہترین مثال مراکشی عورتوں کی قمیص ہے جس پر ہوڈ بھی بنا ہوا ہوتا ہے، تاہم حجاب کا مطلب تو ویسے ہی پردہ ہی بنتا ہے۔ طالبہ جی میں سمجھ رہی ہوں کہ مجھے پردہ کرنا ہی پڑے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ہاں، اگر تیرے دل میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو۔ اور ایک اور بات جاننے کے لباس 2 قسم کے ہوتے ہیں، پہلا جو جسم کو ڈھانپتا ہے یہ والا تو فرض ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، دوسرا وہ جو روح اور دل کو بھی ڈھانپتا ہے، یہ دوسرے والا لباس پہلے سے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے ایسا لباس تو پہن رکھا ہو جس سے اس کا جسم ڈھکا ہوا ہو لیکن اس نے تقویٰ کا لباس نہ اوڑھ رکھا ہو، تو ٹھیک طریقہ یہی ہے کہ وہ دونوں لباس زیب تن کرے۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ جزاک اللہ۔